अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश होती है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बेशुमार किस्म के प्रोसेशंस होते हैं, बेशुमार किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। उसमें बाज़ सोशल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट्स के होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और बाज़ औक़ात जो नॉन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। मकसद ये होता है कि उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं और वो उनको फुलफ़िल करवाने के लिए ये एहतजाज करते हैं। इसी किस्म का एहतजाज जो है हमारे मुल्क कनाडा में आजकल चल रहा है। वो एहतजाज क्या है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस वहाँ पहुँचाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पे जिस शहर में मैं रहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फेडरल कैपिटल है जिसका नाम है ऑटवा। अब जब भी कोई प्रॉब्लम कैनेडियन के किसी भी इदारे को होता है तो उनकी कोशिश होती है कि जो फेडरल कैपिटल है वहाँ पे आके वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो चंद दिनों से यही हुआ कि जो कनाडा के तूलो अर्ज से जो लोग थे वो यहाँ पे जमा हो चुके हैं। जो कनाडा का कैपिटल है ऑटवा। अब ये कौन लोग हैं, इनका ताल्लुक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। ये आप यूँ समझ लें कि ट्रांसपोर्टेशन का जो अमल दखल है उनमें ये कम्युनिटी इन्वॉल्व है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं और बड़े बड़े जो ट्राले हैं, पाकिस्तान में भी आप देखा होगा आपने कि वो तरसील का काम करते हैं। सामान एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाते हैं। वो काफ़ी बड़े बड़े ट्रॉले होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं और उनको जो चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनको कहते हैं ट्रकर्स। अब ट्रकर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक की हुई है और उन्होंने एक सिट इन किया हुआ है ऑटवा के डाउनटाउन में। जो बात मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, जो बात मैं अहम आपके सामने आप रखना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो ट्रकर्स हैं इन्होंने पिछले 3 रोज़ से स्ट्राइक की हुई है और ऑटवा में फेडरल कैपिटल में धरना दिया हुआ है। अब मैंने कल एक वहाँ का माहौल देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स हैं। बजाय इनके साथ सख्ती की जाए,
ان کو زدوکوب کیا جائے اور ان کے مطالبات اگر ماننے والے نہیں ہیں تو ان کو یہاں سے بھگایا جائے، تو مجھے یہ دیکھ کے حیرانگی ہوئی کہ ان کے ساتھ باقاعدہ نیگوسیشن چل رہی ہیں۔ اور پھر جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ایمبولینسز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر کوئی ٹریفک، اگر کوئی گاڑی ڈاؤن ٹاؤن سے گزرنا چاہتی ہے تو بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کو گزرنے دیتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، کسی بھی شخص کو وہاں نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ اور دوسری بات جو میں نے دیکھی کہ باقاعدہ طور پر ان کو جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، جو ٹرکرز وہاں پہ موجود ہیں، جو ان کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، باقاعدہ طور پر جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ گورنمنٹ کے بیہیف پہ ان کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو میرے لیے یہ انتہائی اچنبھے کی بات تھی، کیونکہ میں نے آج تک کہیں بھی ملک کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں نے آج تک سٹرائک نہیں دیکھی تھی۔ یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ جو ٹرکرز ہیں انہوں نے سٹرائک کی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ جو رویہ گورنمنٹ کا ہے وہ انتہائی مثبت ہے۔ ان کے ساتھ ایک طرف نیگوسیشن چل رہی ہیں، دوسری طرف ان کو مکمل جو سہولیات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں سوشلی، وہ ان کو وہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں بیمار ہوتا ہے، کسی کو کوئی ہیلتھ کی پرابلم ہوتی ہے، تو رائٹ وے اس کو ایمبولنس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، ان کو صبح کا ناشتہ دیا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا حکومت کینیڈا کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے، رات کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ واش روم کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ٹم ہارٹن۔ اب وہ کمپنی جو ہے وہ کافی کے جو ان کا بزنس ہے، چائے کا، کافی کا، وہ وسیع پیمانے پہ آل اراؤنڈ نارتھ امریکہ ہے۔ انہوں نے اپنے سٹالز وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں اور فری وہاں پہ ڈونٹس بھی دیے جا رہے ہیں، وہاں کافی جو ہے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پانی چاہیے آپ کو، جوسز چاہیے آپ کو، ڈرنکس چاہیے، ہر چیز وہاں پہ فری دی جا رہی ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ میرے لیے انبیلیویبل تھی۔ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ پروٹیسٹرز کو آپ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہیں جو سیویلائزڈ نیشنز ہیں، یہ ہیں قومیں۔ یہ قوم اگر ترقی کر رہی ہے تو ان میں کچھ ایسے سیکرٹس ہیں جن کا ابھی تک ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی بھی قوم، معزز خواتین و حضرات، بغیر اپنے کردار کے، بغیر اپنے عمل کے ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ راز ہیں جو ان قوموں کو آگے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ اکنومیکلی، مورلی اور معاشرتی طور پر آگے کی طرف گامزن ہے۔ اور ایک ہمارا ملک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز یا کوئی بھی انسٹیٹیوشنز
اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو ان کے ساتھ کس طریقے کا رویہ جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر جس طرح سے پروٹیسٹرز کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ قومیں ترقی اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے کام کی وجہ سے کرتی ہیں، اس لیے ان قوموں میں شعور ہے، ان قوموں میں انسانیت کی قدر ہے، جس کی وجہ سے یہ اقوام جو ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن ہیں اور یہ معاشی لحاظ سے اس لیے آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ترقی میں آگے ہی آگے جا رہی ہیں۔ ان کی جو وجوہات ہیں وہ گو کے بے شمار ہیں، لیکن چیدہ جو آج میں نے آبزرو کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے اگر کوئی بھی گروہ، کوئی بھی گروپ جو ہے اپنے مطالبات حکومت سے منوانے کے لیے اگر وہ احتجاج کرتا ہے تو حکومت جو اقتدار میں ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ کس طرح سے